نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، آج کا عنوان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کا مقام، مرتبہ، حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے نزدیک ان کا مقام، حیثیت بہت بلند ہے، یہاں تک کہ دنیا کفر بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کے بلند پایہ شخصیات میں شمار کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں قرآن مجید لکھنے کا موقع ملا اور انہیں کاتب وحی میں شمار کیا گیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں اسلام لانے سے پہلے بھی ان کا مقام، مرتبہ، حیثیت عالم انسانیت کے اندر موجود تھی۔ ان کے مقام کو مشرکین مکہ بھی سمجھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سردار سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جو کہ مکہ کے بادشاہ تھے، حاکم تھے۔ اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ذاتی طور پر بھی بہت اوصاف اور کمالات کے مالک تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالی نے جس جماعت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت میں سے ہیں۔ اس آیت کے آپ بھی مصداق ہیں۔ آپ کی شان کے اندر کلام اللہ کی یہ آیت بھی ہے۔ جتنی آیات صحابہ کرام کی شان، مقام، عظمت اور رفعت کو بیان کر رہی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہر آیت کے اندر حصے دار ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اوسط امت قرار دیا، اس امت کو اعتدال والی امت قرار دیا، اس امت کو معتدل امت قرار دیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شخصیت کے لحاظ سے ایک معتدل ذات، صفات کے حامل تھے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جو پہلے ایمان نہیں لائے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کے گھر کو اللہ رب العالمین کے محبوب پیغمبر نے امن کا گھر قرار دیا۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھر میں چلے جائیں، بیت اللہ کے اندر، انہیں بھی امن حاصل ہے۔ ان سے کوئی انتقام، ان سے کسی قسم کا
کوئی ایسا حساب نہیں لیا جائے گا جو کچھ انہوں نے پہلے کیا، اسی طرح جو میرے گھر کے اندر آ جائے اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، اسے بھی امن حاصل ہے۔ اسی طرح جو حضرت ابو سفیان یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا جائے اسے بھی امن حاصل ہے، یعنی دار الامن قرار دیا، امن کا گہوارہ قرار دیا۔ ایک گھر اللہ کا ہے، ایک گھر محبوب خدا کا ہے، ایک گھر آپ کے والد جنہیں روحانی والد کہا گیا سسر کا ہے، کیونکہ سسر کو بھی باپ کی حیثیت دی گئی، باپ کا مقام دیا گیا، اعزازی طور پر انہیں یہ درجہ ملا ما لا ينفعهم نسبا و صہرا، کہ وہ نسبی اور صہرا ان کا یہ خاندان اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے حوالے سے بھی اعزاز والا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔